سعودی ہیریٹیج کمیشن کے ماہرین اس تحریر کا موازنہ اس دور کے کتبوں، تاریخی نوشتوں اور صحابہ کرام کی خطابت کے نمونوں سے کر رہے ہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ تحریر کس نے لکھی۔ ناظرین، کچھ دن پہلے سعودی ہیریٹیج کمیشن نے ایک تاریخی پتھر کی کچھ تصاویر جاری کی۔ اس وقت سعودی عرب کے مدینہ ریجن کے ضلع المہد میں آثار قدیمہ کے ماہرین ایک سروے اور ریسرچنگ مہم میں مصروف تھے۔ صحرا کی خاموش وادیوں اور چٹانی پہاڑوں کے درمیان وہ آثار قدیم کی تلاش کر رہے تھے۔ اسی دوران انہوں نے ایک تاریخی پتھر دریافت کیا جس نے دنیا بھر کے مورخین کی توجہ اپنی طرف اٹریکٹ کر لی۔ اس پتھر پر عربی زبان میں ایک مختصر مگر انتہائی اہم تحریر کندہ ہے۔ پتھر پر درج ہے: اللہ ولی عمر بن خطاب فی الدنیا والآخرہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ عمر بن خطاب کا دنیا اور آخرت میں محافظ اور مددگار ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ناظرین، چند الفاظ بظاہر مختصر ہیں لیکن ان کے اندر تاریخ کے کئی راز پوشیدہ ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ تحریر ابتدائی اسلامی دور سے تعلق رکھتی ہے اور 1400 سال پرانی ہے۔ یہ تحریر قدیم حجازی رسم الخط میں لکھی گئی ہے جو ابتدائی اسلامی دور کے قدیم ترین عربی رسم الخطوں میں شمار ہوتا ہے۔ 7ویں صدی کے عرب میں پتھروں پر تحریر لکھنے کا انداز آج سے بالکل مختلف تھا۔ اس وقت سیاہی یا کاغذ قلم کا استعمال عام نہیں تھا، بلکہ پتھر کی سطح کو کسی نکیلے دھاتی اوزار سے کھود کر حروف لکھے جاتے تھے۔ ہر حرف کو بڑی محنت کے ساتھ تراشا جاتا تھا۔ یہ ایک ایسا پروسیس تھا جو نہ صرف مہارت کا تقاضا کرتا تھا بلکہ اس کے پیچھے ایک مضبوط ارادہ بھی ہوتا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تحریر کس نے لکھی، کب لکھی اور کیوں لکھی؟ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ تحریر کسی ایسے فرد نے لکھی جو عمر بن خطاب سے عقیدت رکھتا تھا اور خلیفہ وقت کا انصاف اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس نے دعا کے چند الفاظ پتھر پر درج کر دیے۔ وہ شخص دنیا سے چلا گیا، اس کا نام بھی گم ہو گیا، لیکن اس کی لکھی ہوئی دعا آج بھی باقی ہے۔ جب یہ تحریر لکھی گئی تو جزیرہ عرب ایک عظیم تبدیلی کے دور سے گزر رہا تھا۔ مدینہ منورہ اسلامی ریاست کا مرکز تھا، اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا اور اسلامی ریاست عرب کے مختلف علاقوں میں اپنی بنیادیں مضبوط کر رہی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب کا دور اسلامی تاریخ کے اہم ترین ادوار میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن پھر وقت گزرتا گیا، صدیاں بیت گئیں اور صدیوں تک خاموش رہنے والا یہ پتھر آخر کار 10 جون 2026 کو دوبارہ منظر عام پر آ گیا، جو اپنے اندر عدل، قیادت، تاریخ اور ایک عظیم دور کی یاد سموئے ہوئے ہے۔ اسی وجہ سے اس دریافت کو غیر معمولی اہمیت دی جا رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے سٹون انسکرپشنز ہمیں صرف الفاظ نہیں دیتے بلکہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس دور کے لوگ کیا سوچتے تھے، کن شخصیات سے محبت رکھتے تھے اور اپنے جذبات کا اظہار کس انداز میں کرتے تھے۔ سعودی ہیریٹیج کمیشن کے ماہرین اس تحریر کا موازنہ اس دور کے کتبوں، تاریخی نوشتوں اور صحابہ کرام کی خطابت کے نمونوں سے کر رہے ہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ تحریر کس نے لکھی۔ اور جیسے ہی کوئی نئی پیش رفت سامنے آئے گی ہم آپ کو اسی چینل پر اس ویڈیو کا پارٹ 2 بنا کر مکمل اپڈیٹ کر دیں گے انشاءاللہ۔ ان سوالوں کے جوابات شاید آنے والی تحقیقات میں مل جائیں، لیکن ایک حقیقت کلیئر ہے: صحرا کی خاموش چٹانیں کبھی کبھی تاریخ کے ایسے راز اپنے اندر محفوظ کر لیتی ہیں جو صدیوں بعد دوبارہ دنیا کے سامنے آ جاتے ہیں، اور مدینہ کے قریب دریافت ہونے والا یہ پتھر بھی شاید ان خاموش گواہوں میں سے ایک ہے جو 1400 سال بعد بھی ہمیں ماضی کی جھلک دکھا رہا ہے۔ ہماری یہ ڈاکومنٹری آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔